بسم اللہ الرحمن الرحیم 415 ہجری میں محمود غزنوی کو اس کے چند قابل اعتماد لوگوں نے بتایا کہ ہندوستان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد انسان کی روح بدن سے جدا ہو کر سومنات کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور سومنات ہر روح کو اس کے اعمال و افعال کے مناسب بطور تناسخ نیا جسم دیتا ہے۔ ہندوستان والوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ دریا کا اتار چڑھاؤ اصل میں سومنات کی عبادت ہے جو اس صورت میں ہوتی ہے۔ محمود کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہندوؤں کے خیال میں وہ بت جو محمود نے اس سے پہلے پاش کیے تھے وہ ایسے بت تھے جن سے سومنات ناراض تھا، اس وجہ سے سومنات نے ان کی مدد نہیں کی، ورنہ سومنات بت شکنوں کو لمحوں میں تباہ ہوا برباد کر دیتا ہے۔ محمود کو یہ بھی بتایا گیا کہ برہمنوں کے اعتقاد کے مطابق سومنات بادشاہ ہے اور باقی تمام اس کے خادم و دربان ہیں۔ محمود غزنوی نے جب یہ من گھڑت افسانے سنے تو آپ کے دل میں جہاد کا شوق ابھرنے لگا اور انہوں نے سومنات کو فتح کرنے اور وہاں کے بت پرستوں کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تاکہ دنیا والوں کو واضح ہو جائے کہ سومنات کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اصل خالق و مالک صرف اللہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے سومنات پر حملے کرنے کے لیے اپنا خاص لشکر تیار کیا اور اضافی اپنے ساتھ 30,000 سپاہیوں کو لیا جو ترکستان وغیرہ سے خالص جہاد کے غرض سے آئے ہوئے تھے۔ یہ پرخطر سفر مکمل ہوا تو غزنوی لشکر اجمیر کی سرحد پر کھڑا نظر آیا۔ محمود غزنوی کی آمد کا جب راجہ اجمیر نے سنا تو وہ روپوش ہو گیا اور شہر کو خالی چھوڑ دیا۔ محمود غزنوی نے اجمیر کے قلعے پر قبضہ کر کے اسلامی پرچم لہرایا اور آگے سومنات کی طرف بغیر کسی تاخیر کے آب و تاب اور شان و شوکت سے چل پڑا۔ آگے راستے میں چند دیگر قلعے بھی ملے مگر وہ بھی بغیر کسی جنگ کے لشکر اسلام کے سامنے تسلیم ہو گئے۔ محمود کو اللہ نے ایک عظیم رعب عطا کیا تھا، جس نے سنا اس نے علاقہ چھوڑ دیا۔ گجرات، پٹنہ کے تمام شہروں کو محمود غزنوی کا لشکر رونتا ہوا آگے بڑھ گیا اور جا کر سومنات کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ مسلمانوں نے جب دریا کے کنارے سے سومنات کا نظارہ کیا تو معلوم ہوا کہ سومنات کا قلعہ بند ہے اور دریا کا پانی سومنات کے فصیل تک پہنچا ہوا ہے۔ اہل سومنات قلعے کی دیواروں پر کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کو دیکھ رہے تھے اور چلا چلا کر مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا معبود سومنات خود تم کو یہاں کھینچ کر لایا ہے تاکہ وہ ایک ساتھ تم کو ہلاک کر دے اور تم سے ان تمام بتوں کا بدلہ لے لے جنہیں تم نے پاش کر دیا ہے۔ مسلمانوں نے زبان حال سے جواب دیا کہ پھولوں سے کبھی کام بنا ہے نہ بنے گا، کانٹوں کی زبان خون جگر مانگ رہی ہے۔ لشکر اسلامی کے نامور شاہینوں نے اپنے بہادر اور نڈر قائد مسلمین اور مجاہدین و مبین محمود غزنوی بن سبکتگین کے حکم پر بلا خوف خطر اس قلعے کی طرف پیش قدمی شروع کی جہاں سومنات بت رکھا ہوا تھا۔ عجیب منظر تھا کہ ادھر ہندو اس انتظار میں ٹکٹکی باندھے ہوئے تھے کہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ سومنات اپنا قہر و غضب کب مسلمانوں پر نازل کرنے والا ہے۔ ادھر لشکر اسلامی کے سپاہی تیروں کی بارش میں سومنات پر شیروں کی طرح دھاڑتے چنگھاڑتے اور غرارتے ہوئے حملہ آور ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان موحدین مجاہدین پر نصرت خداوندی اتر آئے گی۔ قلعہ سومنات کی دیواروں تک تیروں کی بوچھاڑ میں اللہ تعالیٰ کے یہ سپاہی پہنچ چکے تھے اور سوچ میں تھے کہ سومنات کی خبر لینے کے لیے کس دیوار کو کس طرف سے توڑ کر ہندوؤں کے سینے پر چڑھ کر ان کے معبود باطل کو ٹانگوں سے کھینچ کر تخت سے گرائیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اشارہ آبرو سے اپنے گلشن کے شاہینوں کو حکم دیا کہ سومنات پر جھپٹ پڑو۔ مجاہدین کو یہ حکم ملنا تھا کہ انہوں نے گھمسان کی جنگ شروع کر دی۔ سومنات کے محافظ لشکر نے جب دیکھا کہ مسلمان جان پر کھیل کر آ رہے ہیں تو وہ قلعے کے فصیلوں سے اندر کی طرف بھاگ نکلے اور اندر جا کر سومنات سے دعا مانگنے لگے۔ لشکر اسلامی کے شیر دل جوان قلعے کی دیوار کے سامنے ایک طرف سے سیڑھیاں لگا کر فصیل پر چڑھ گئے اور اوپر جا کر زور انداز سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔
یہ پہلا دن تھا جس میں صبح سے لے کر شام تک طرفین میں گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ شام کو دونوں فوجیں اپنے اپنے مقامات پر واپس چلی گئیں اور دوسرے روز صبح ہوتے ہی لشکر اسلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعے پر حملہ کر دیا۔ اس روز مسلمانوں نے قلعے کے دوسری دیوار پر سیڑھیاں لگائیں اور تلواروں کی چمک دمک، نیزوں کی کڑکڑاہٹ اور تیروں کی بوچھاڑ میں قلعے کے تمام فصیلوں پر چڑھ کر اوپر کے حصوں پر قابض ہو گئے۔ گاؤں ماتا کے پجاری، سومناتھ کے کچھ عاشق اور عوام پرست بتوں نے مقابلہ کرنا بند کر دیا اور سومناتھ سے بغلگیر ہونے لگے اور ایک دوسرے کو الوداع الوداع کے الفاظ سے رخصت کیا۔ ٹولیوں میں بٹ کر ہندوؤں نے ایک ساتھ چیخنا شروع کر دیا، مارو مارو! اس کے ساتھ وہ آمنے سامنے لڑنے کے لیے آتے گئے اور لشکر اسلام کے ہاتھوں کٹتے گئے۔ چنانچہ اندر کے ہندو فوج تقریباً ہلاک ہو گئی اور سومناتھ نے ان کی کوئی مدد نہ کی، نہ وہ کر سکتا تھا۔ تیسرے روز کی لڑائی تو اور زیادہ تباہ کن تھی، کیونکہ اس میں صورتحال اس طرح بن گئی کہ سومناتھ کے قلعے کے آس پاس جو ہندو افواج جمع تھی، انہوں نے ایک ساتھ جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا۔ محمود غزنوی نے فوراً قلعے کا محاصرہ اٹھا لیا اور پوری فوج کو اس بیرونی افواج کے مقابلے پر کھڑا کیا۔ اب طرفین میں ایک شدت ترین جنگ برپا ہو گئی۔ میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں اور انسانی اعضاء کٹ کٹ کر فضاؤں میں اچھل رہے تھے۔ دیکھنے والے کی آنکھیں چکرا جاتی تھیں اور دل دہل جاتے تھے اور ہر صاحب کا دل لرزہ براندام نظر آتا تھا۔ ہندوؤں کے دو جرنیلوں یعنی پرم دیو اور واشلیم کے لشکروں کے بعد یکے بعد دیگر آنے سے یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان کا راز سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ جائیں۔ محمود غزنوی کو جب اس نازک صورتحال کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو کر ایک گوشے میں آئے اور حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا ہبہ زیب تن کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں گر پڑے اور بڑے ہی خلوص کے ساتھ خداوند تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگی۔ پھر اپنی فوج میں واپس آ کر آپ نے ہندوؤں پر ایسا زبردست حملہ کیا جس کو تاریخ نے یاد رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ سومناتھ میں مسلمان کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی اور تقریباً 5000 سومناتی ہندو فوج ہلاک ہو گئی۔ باقی ماندہ لشکر اور سومناتھ کے بچے کچے پجاور اور پجاری 4000 کی تعداد میں جان بچا کر دریا کی طرف بھاگ گئے اور وہاں کشتیوں میں بیٹھ کر سراندیپ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہاں پناہ لے لیں۔ مگر محمود غزنوی نے پہلے ہی سے ان فراریوں کا انتظام کر رکھا تھا کہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں مسلمانوں کو دریا کے مختلف جگہوں پر ناکہ بندی کر کے بٹھا رکھا تھا، لہٰذا جو ہی بیٹھ کر جزیرہ سراندیپ کا رخ کیا، دریا میں موجود اسلامی لشکر نے ان کا تعاقب کیا اور ساری کشتیوں کو دریا میں ڈبو دیا۔ اس طرح کفر مٹ گیا اور اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوا۔ سومناتھ کا قلعہ اب مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا اور سومناتھ کا بت اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار میں تھا کہ کب بت شکن محمود غزنوی آئے گا اور اس کا دماغ درست کرے گا۔ سومناتھ کی اس جنگ میں 3000 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ جب ہندوؤں کی طرف سے پورا اطمینان ہو گیا کہ اب شہر سومناتھ میں ان کی قوت ختم ہو چکی ہے، تو اس کے بعد فاتح سومناتھ محمود غزنوی اپنی بیٹوں اور ارکان سلطنت اور اپنے نامور کمانڈر کے ساتھ سومناتھ کے قلعے میں آئے اور قلعے کے ہر حصے کو نہایت غور سے دیکھنے لگے۔ ہر فن تعمیر پر تعجب بھی کر رہے تھے اور نصرت خداوندی پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہے تھے۔ عمارت دیکھنے کے بعد محمود غزنوی ایک اندرونی راستے سے سیدھے بت خانے میں داخل ہو گئے۔ محمود غزنوی نے دیکھا کہ بت خانہ اپنے طول و عرض کے لحاظ سے بہت وسیع ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی چھت 56 ستونوں پر قائم ہے۔ بت خانے میں شیطان سومناتھ نہایت سلیقے سے رکھا ہوا تھا، جس کی لمبائی 5 گز تھی، جس میں 2 گز زمین میں گڑا ہوا تھا اور 3 گز اوپر نظر آ رہا تھا۔
یہ بت پتھر کا بنا ہوا تھا۔ جس وقت محمود غزنوی کی نظر اس بت پر پڑی تو اس کی اسلامی غیرت جوش میں آئی اور اس نے لوہے کی گرز سومنات پر ایک ضرب لگائی، جس کی شدت میں بت کا منہ ٹوٹ گیا۔ محمود غزنوی نے حکم دیا کہ اس بت کے 2 ٹکڑے کاٹ کر علیحدہ کر دو اور دونوں کو غزنی روانہ کر دو، تاکہ بطور عبرت ایک ٹکڑا جامع مسجد کے سامنے رکھا جائے اور دوسرا دیوار سلطنت کے صحن میں رکھا جائے۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک 600 سال گزر گئے ہیں، لیکن وہ دونوں ٹکڑے وہیں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ سومنات کے بت سے 2 ٹکڑے الگ کیے گئے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھیجے گئے، تاکہ وہاں اس کو عام راستے میں رکھ دیا جائے اور اسلام کی سربلندی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکریہ۔